بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب بچے جلدی سے آ جائیے۔ سب بچوں کو آج میں ایک گلوبن یعنی ہار کی کہانی سناؤں گی کہ کیسے ایک ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، بغیر سواری کے انسان کو سواری دی، قرض دار کا قرض چکایا، غریب کو امیر کر دیا، مسافر کو زیادہ راہ دی اور ایک غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ دیکھا آپ نے کتنا بابرکت ہار ہے یہ؟ تو آپ لوگ اس ہار کا قصہ سننا چاہیں گے تو جلدی سے سب بچے آ جائیے۔ چلو بچوں، جلدی سے کہانی شروع کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میں قرض دار ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مسافر ہوں، زیادہ راہ نہیں رکھتا، خدارا میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرے، لیکن سب خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص سے کہا کہ ابھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں، میں تمہیں ایک ایسے در کا پتہ بتاتا ہوں جہاں سے تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ وہ گھر خدا اور اس کے پیغمبر کو بہت پسند ہے، جاؤ اس در پہ جاؤ اور اپنی مراد کو پالو۔ اور پھر پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کہاں پر آیا تھا؟ کس در پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھیجا؟ وہ شخص جناب سلمان فارسی کے ساتھ در سیدہ پر آیا اور آ کر در سیدہ پر اپنا سوال بیان کیا کہ ایک دفعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس اس وقت مال دنیا سے تو کچھ نہیں ہے، مگر ہاں یہ ایک گلوبند حاضر ہے جو مجھے حضرت حمزہ، جو کہ میرے بابا جان کے چچا جان تھے، انہوں نے تحفہ دیا تھا، جاؤ تم اسے بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ بس پیارے بچوں، پھر جناب سلمان وہ ہار لے کر ایک تاجر کے پاس گئے اور اس ہار کو بیچ دیا، اور پھر اس ہار کو بیچ کر جو رقم ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو شخص کے حوالے کر دیا جو اپنی ضرورت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ پھر پیارے بچوں، جیسے ہی اس شخص نے وہ رقم لی ہے اور اس کو گنا ہے، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اس سے تو میں کئی مہینوں کا راشن لے سکتا ہوں اور سواری بھی خرید لوں گا، تو تب بھی یہ پیسے میرے پاس بچ جائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ اس میں سے کچھ پیسے واپس رکھ لیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے، اب اسے تم رکھ لو۔ بس پیارے بچوں، وہ شخص خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ حضرت مقداد ابن اسود، جو کہ مدینے کے امیر لوگوں میں شمار تھے، انہوں نے جناب سلمان سے پوچھا کہ بتاؤ، وہ شخص جو اپنا سوال لے کر آیا تھا، اس کی ضرورت کا انتظام کس طرح سے ہوا؟ بس جناب سلمان نے حضرت مقداد ابن اسود کو تاجر کو ہار بیچنے اور اس شخص کی ضرورت کو پوری کرنے کی تمام بات بتا دی۔ بس پھر پیارے بچوں، جناب مقداد جناب سلمان کی پوری بات سن کر اس تاجر کے پاس گئے اور اس تاجر سے وہ ہار خرید لیا، گھر تشریف لائے اور ہار کو رومال میں اچھی طرح سے باندھا
اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ رومال دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور کہنا کہ مقداد نے آج سے مجھے آپ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ غلام وہ ہار لے کر جناب سیدہ کے دروازے پر آیا، دستک دی۔ جناب سیدہ نے سوال کیا کہ کون ہے؟ مقداد ابن اسود کے غلام نے کہا کہ میں صحابی رسول مقداد ابن اسود کا غلام ہوں، میرے آقا نے یہ رومال آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے آپ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ جناب سیدہ نے وہ رومال واپس اپنے پاس رکھ لیا اور فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے ہی غلام نے سنا کہ اسے آزاد کر دیا گیا ہے تو یہ سن کر غلام نے ایک کہکا لگایا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کتنا بابرکت ہے یہ گلوبند کہ اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، بغیر سواری کے انسان کو سواری دی، قرض دار کا قرض چکایا، غریب کو امیر کر دیا اور مسافر کو زیادہ راہ بھی دے دی اور اب غلام کو آزاد کروا دیا اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ کر آ گیا۔ تو کتنا بابرکت ہے یہ ہار، کتنی عظمتوں والا ہے یہ ہار۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم سب مل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہ